السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار مار مہنگ کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرکیف اللہ سے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، شیطانوں کی شیطانیت سے دور ہوں گے۔ بہرحال جو بیمار حال ہے، اللہ ان کو شفائے کاملہ شفائے جمیل عطا فرمائے، اور جو مرحومین گزر چکے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو ہماری بہنیں جو بغیر شادی کے بیٹھی ہیں ان کو نیک صالحین جوڑے عطا فرمائے، اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ یہ ملعون ہے، یہ شیطان ہے، یہ خبیث ہے، یہ درندے تو مسلمان کو مٹانے کی بھی بات کرتے ہیں، جبکہ ان کی اوقات نہیں ہے۔ ان کی نسل ختم ہو جائے گی، لیکن مسلمان نہ اسلام کچھ نہیں اکھاڑ سکتے، یہ لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاں یہ بات الگ ہے جہاں پہ کم مسلمان رہتے ہیں، جہاں پہ کمزور ہے مسلمان، حالانکہ کوئی مسلمان کمزور نہیں رہتا میری سوچ کے حساب سے، میری سوچ کے حساب سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر آدمی سے جتنی اس کی استعداد رہتی، جتنی طاقت رہتی، اتنا تو کام نکال ہی لیتے ہیں اللہ رب العزت۔ تو بہرکیف میں آپ لوگوں کو یہ ایک اچھی خبر یہ سنا دوں کہ ان پاپیوں کو، ان درندوں کو، ان کی نسل کشی چالو ہو چکی ہے، خاص کر جی سی سی میں یعنی خلیج کے اندر، مثال کے طور پہ بحرین، قطر، کویت، عمان میں تو یہ 4 جگہ پہ تو بالکل ان کو ختم کر دیا گیا ہے ایک سطح سے، ایک طریقے سے۔ تو لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، یہ حرامی نسل کے یہ بھیڑیے، یہ درندے جو ہر دن کہیں نہ کچھ حرکتیں کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کل جمعے کے دن جو حرکت کرے تھے یہ لوگ، آسام کی مسجد پہ جو روڈ پہ آتی ہے مسجد، بہت پرانی مسجد ہے گوہاٹی میں، وہ جو عیدگاہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو عیدگاہ بھی کہا جاتا ہے، وہاں کی جامع مسجد کے برابر ہے وہ مسجد، اور جامع مسجد بھی بولتے ہیں بعض لوگ۔ وہاں پہ بعض لوگوں کو دکانیں بھی ہیں لنڈوں کے مسجدوں کے ایریے میں، جبکہ مسجدوں کے پاس سے ان کو دکان بند کرو بولو۔ جو مسجد کی جو کمیٹی ہے، جو صدر ہے، ان کو یہ میسج پہنچا دو کہ یہ لوگ کو جو غیر مسلم ہیں، مسجدوں کے اندر، مسجد کے نیچے جتنے جو ملگیے آتے ہیں، وہاں سے ایک ملگی والا درندگی چالو کرا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک آگ کی شکل میں پھیل چکا تھا۔ لیکن وہاں کی پولیس کی سمجھداری بولیے یا جو بولتے آپ جو سمجھتے سمجھو، عقل مند کو اشارہ کافی، اور سارے مسلی، سارے نماز پڑھنے والے اور سارے وہاں کے مسلمان جس طریقے سے ان کی اوقات دکھائی، جس طریقے سے ان کی درندگی کو روکا، اور وہاں پہ جو اذان روکنے کی کوشش کی گئی، اذان کو منسوخ کرنے کی کوشش کی گئی، اذان پہ پابندی عائد کرنے کی کوشش کی گئی، جو بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، الحمدللہ آج رسمی طور سے اعلان ہو گیا وہاں پہ دوبارہ ایسی درندگی پوری آسام میں کہیں پہ بھی برداشت نہیں کرتے مسلمان۔ یہ چیز تو بتا دی گئی۔ ابھی 2 دن پڑے ہوئے رمضان کو، لیکن رمضان آنے سے پہلے یہ درندگی، یہ بھڑکاؤ چیزیں، یہ ان کے بڑھتے جائیں گے، لیکن آپ لوگ غفلت مت برتو جتنا ہو سکتا۔ اور وہ کلپ کو میں OIC تک بھی بھیجا تھا، اور جہاں پہ ذمہ داران سے بات ہونا تھی بات بھی، اس کے بعد GCC کے جو اسپیکر ہیں ہمارے، ان تک بھی وہ چلے گئے، وہ بھی دیکھ کے بڑا افسوس ظاہر کرے، اور بہت غصے میں اور غصے سے اور برہمی ظاہر کرے، اور بتا دیا انہوں کہ میں کیبنٹ کو کل مل بھی کروں گا اور بتا دوں گا ایسی گندگی دوبارہ ایسی حرکت ہوگی تو ہم اس کے اوپر کارروائی بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی بس میں یہ بتا دوں آپ لوگوں کو، جو گوہاٹی وہ مسجد کے رہنے والے ہمارے جو صدر ہے، وہاں پہ غیر مسلم کو مسجدوں کے پاس مت دو، کیونکہ اب یہ لوگ جس طریقے سے جو گند پھیلاتے جا رہے ہیں، ہر دن ایک نئی حرکت، ان کو ہر دن ایک مسلمانوں کو ان کے ٹیمپلز کے پاس کاروبار کرنے کے لیے منع کرے۔ اگرچہ یہ لوگ یہ حرکت کرتے ہیں تو یہ ان کے اوپر بھی عائد ہوگی،
یہ لوگ سوچ نہیں رہے ہیں. یہ اب جی سی سی کے اندر تو یہ سارے اپنے وہ ہماری جو پرنسس ہے دبئی کی, اس کے کہنے کے حساب سے اس نے تو پورا وہ نکال دیا, شیڈول نکال کر بتا دیا کہ یہاں سعودیہ میں اتنے, کویت میں اتنے, بحرین میں اتنے, عمان میں اتنے, قطر میں اتنے. یہ انڈینز جس میں 80% بعض جگہوں پہ, دبئی میں مثال کے طور پہ 7 لاکھ کے قریب ہے. 7 لاکھ میں سے آپ لوگوں کو یہ جان کر حیرانی ہوگی 4,82,000 غیر مسلم ہے. 4,82,000 غیر مسلم ہے. اور کویت میں 3,70,000 میں سے آپ لوگ 1,92,000 غیر مسلم ہے. پہلے دیش ہمارا مہنگائی سے مر رہا, پہلے دیش بے روزگاری سے مر رہا. یہ 9 سال کے اندر جو دیش واسیوں کے پاس کچھ تھا بھی اگرچہ, تو یہ لوگ پورا لوٹ چکے ہیں, چوس چکے ہیں. پھر بھی ان کو ان کی گندی سوچ, گندے حرکتوں کی وجہ سے ان کو خود کو نقصان پہنچے گا. تو آپ لوگوں کو یہ بتا دوں, آپ لوگوں کو یہ جان کر خوشی ہوگی جس طریقے سے بعض جگہوں پہ پٹرول کے اوپر پابندی عائد ہو گئی. حالانکہ آپ لوگوں کو یہ جان کر خوشی ہوگی رشیا کی ایک وزیر خارجہ اور یہ دلی آئے ہیں, سستے دام پہ تیل مل رہا ہے ہم کو, سستے دام پہ تیل مل رہا ہے. جو مثلاً جو بیرل کی قیمت جو پہلے $24 $25 بتائی جاتی تھی, وہ ہم کو $16 میں ملے گا, 15 سے $16. لیکن یہ حرامی نسل کے ریڈے ہمارے پاس اور بڑھا رہے ہیں کم کرنے کی بجائے. یعنی ان کو پانی تو بھی مہنگا ہوگا, پانی سے سستا تو پٹرول مل رہا ہے, اس کے باوجود یہ صرف حرام کے بچے, صرف دیش واسیوں کو چوسنے کے لیے, دیش واسیوں کو برباد کرنے کے لیے لوگ آئے ہیں اور کر رہے ہیں. لیکن یہ بات بتا دوں, میں خاص کر ہمارے اس جی سی سی کے اسپیکر کا میں شکر گزار ہوں, جنہوں نے وہ ویڈیو بھی دیکھا, اس کے بعد انہوں نے جواب دیا ہم کو اور یہ بولا کہ آپ لوگ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں کے مسلمانوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی جدھر سے کھینچنی ہے, جدھر پاؤں رکھنا ہے ان کی دم پہ, ادھر رکھیں گے. ان کے جو غلطیاں کر رہے ہیں ان کو مہنگے پڑنے والے ہیں. جو غلطیاں کر رہے ہیں ان کو خود کو مہنگے پڑیں گے, کیونکہ پہلے یہ لوگ خالی بولتے تھے لیکن اب کام کر رہے ہیں یہ لوگ. وہ کام ان کو مہنگا پڑے گا اب یہ لنڈوں کو ہمارے. یہ سمجھ نہیں رہے ہیں بھائی. یہ حالانکہ یہ لوگوں کے اخلاق دیکھیے, یہ خیر کیا اخلاق ان کے, حق کے دھونا نہیں معلوم ان کو, حق کی دھونا نہیں معلوم ان کو, پتے سے پوچھنے والے, کپڑے سے پوچھنے والے, سمجھے, موتر پینے والے. اب یہ لوگ ہم کو سکھائیں گے, ہماری اذان سے آبجیکشن کریں گے یہ لوگ. ہاں, ہماری نماز پہ پابندی. ارے تمہاری نسل ختم ہو جائے گی رے درندو, نسل ختم ہو جائے گی. اب تمہارے اوپر جو بجلیاں گرنا چالو ہو جائیں گی, تمہارے کو 1 2 سے 3 دن میں جو ہے سو پتہ چلے گا. پہلے رمضان سے, دوسرے رمضان سے, ابھی بھی بول رہا ہوں تم لوگوں کو, ساودھان ہو جاؤ, سدھر جاؤ یا گزر جاؤ. ارے تمہاری جنپت کا انڈا, تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے رے. ہمارے مساجد پہ, ہمارے اذان پہ, ہمارے نمازوں پہ, ہمارے برقعوں پہ, ہمارے حجابوں کے علاوہ کچھ ہے تمہارے پاس؟ کچھ نہیں ہے تمہارے پاس. گندگی ہے, تمہاری نسل ہی گندی ہے. تم وہ غٹری جانور ہے کہ تمہارے کو انسان رہے تو تم انسانیت سمجھ میں آئے گی, لیکن تم کچھ بھی کر لو کچھ ہمارا نہیں اکھاڑ سکتے, ہمارا بال بانکا نہیں کر سکتے تم لوگ. یہ بات یاد رکھو. ہماری شرافت کو ہماری کمزوری مت سمجھو رے دلالو, ارے جانوروں, ارے بھیڑیو, ہماری شرافت کو ہماری کمزوری مت سمجھو. کچھ نہیں اکھاڑ سکتے تم لوگ, تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے. جو ہماری مساجد کی طرف غلط آنکھ سے دیکھیں گے اگرچہ تو وہ دیدے نکال لیے جائیں گے, اور اگرچہ کوئی لفظ استعمال کرے, اگرچہ کوئی استعمال کرے ایسے الفاظ ہے زہری افشانی, تو زبان کھینچ لی جائے گی. یہ بات یاد رکھو. ہم برداشت ایک حد تک کرتے ہیں,
لیکن ہماری آباد سے ہم نکل جائے تو تمہارا جینا بھی مشکل ہو جاتا ہے، بات یاد رکھو۔ اور رہی بات، کچھ نہیں اکھاڑ سکتے تم، کچھ نہیں اکھاڑ سکتے، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ کیا ڈال لیتے گلوں میں ڈال لو، زعفرانی جو سمجھ میں آ رہا ڈال لو، سمجھے؟ جو غذا کھاتے کھاؤ، غٹری غذا تم، جو تمہاری اوقات ہے، جو تمہاری نسل ہے، جو تمہارا وجود ہے، لیکن ہمارے اس میں مت آؤ، بہت مہنگا پڑے گا تم کو، نہیں تو سمجھا رہا ہوں میں۔ ہوشیار ہو جاؤ رے پاکھنڈی ہو۔ چلو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے۔ یہ پاپیے دنے دن پہ یہ گند پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوگا ان کو انشاءاللہ۔ میری بات بھی ہوئی ہے جس کے اسپیکر سے، دیکھیں گے وہ کل انشاءاللہ کیا بولتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کو جو آج حرکت کریں یہ لوگ جمعے کے دن، وہ ساری ویڈیو دیکھ چکے ہیں، وہ لوگ بڑی تکلیف ہوئی، لیکن یہ لوگ آسام میں وقت کے رہتے ہوئے یہ لوگ وہ ماحول کو بڑھنے نہیں دیے، وہ حادثے کو زیادہ بڑھنے نہیں دیے، جہاں تک ہو سکا اس کو قابو پا لیے، کیونکہ ان کے پاس دوسرا راستہ نہیں تھا، کیونکہ جو وہاں کی جو ہماری عوام جو دلیری دکھائی، جو بہادری دکھائی، وہ قابل فخر، قابل ستائش ہے ان کا۔ اللہ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے، اللہ سارے مسلمان کی حفاظت فرمائے، ہر آباد سے محفوظ رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اور اپنی عبادت گاہوں کی، اللہ اپنے گھروں کی حفاظت فرمائے۔ ہمارا بھی کام بندہ اور اللہ کی طاقت ہم کو ملے گی انشاءاللہ، تو کیا ان کے ساتھ پشتی بھی آ گئے تو ہمارا کچھ نہیں اکھاڑ سکتی، ہم کو یقین ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے۔ بہرکیف دعا میں یاد رکھیے، اپنے اس بھائی کو بھی اجازت چاہتا ہوں میں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔